اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اصبحت واللہ عائفۃ لدنیاکم قالیۃ لرجالکم۔ زہرہ مرضیہ حقیقت عظیم بعنوان آئینہ زندگی، نوی نشست اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کو نمونہ و اسوہ بعنوان مبلغہ و مدافع نظام امامت کے عنوان سے آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کو بیان کیا جائے گا، اور مبلغہ نمونہ آپ کی ذات ہے، اور کن سخت حالات میں آپ نے تبلیغ کی، دین کا دفاع کیا، حق کا دفاع کیا، علی مرتضیٰ کا دفاع کیا، اور کس مکاری سے ماحول بنایا گیا تھا، اور علی کے حق کو مسلم جاننے والے بھی بول نہیں سکتے تھے، ڈر گئے تھے، کمپرومائز کیا تھا، مایوس ہوئے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اور سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ ایسی فضا میں زہرہ مرضیہ آ کر حق کا دفاع کرتی ہیں، جہاد تبیین و جہاد روشنگری کا علم بلند کرتی ہے۔ جہاد تبیین، جہاد روشنگری یعنی وہ حقائق جن کو دشمن چھپانا چاہتا ہے، وہ حقائق جن کو دشمن ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں، مسخ کرنا چاہتے ہیں، انحراف کرنا چاہتا ہے، اس کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان حقائق کو برملا حالت میں پیش کرنا، ان کی امپورٹنس کو لوگوں کے سامنے تاکید کرنا، اور خصوصاً امام برحق علی مرتضیٰ کی شخصیت اور آپ کے حق کو غصب کیا جا رہا تھا۔ زہرا نے فرمایا یہ کوئی عام حق نہیں ہے بلکہ یہ روح دین ہے، اور اگر یہ حق چلا گیا اور یہاں کمپرومائز کیا تو پھر پورا دین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور روشنگری کی اور ان مخفی پہلوؤں کو اور عوامل کو بھی بیان کیا کہ کن عوامل و اسباب کی وجہ سے یہ لوگ آج دین کے خلاف، امام برحق کے خلاف جو ہے قیام کیا ہے اور اٹھے ہیں، اور لوگ جرأت بھی نہیں کر رہے ان کے خلاف قیام کرے۔ خطبہ فتقیہ میں ایسی روشنگری تھی کہ جس نے ان مخفی عوامل کو بھی کہ جن کی بنیاد پر وہ دین کے خلاف آ رہے تھے انہیں بھی روشن کیا۔ جہاد تبیین سے مراد صرف بولنا نہیں ہے، اور بعض افراد نہ بولیں تو ہی اچھا ہے، ان کے بولنے سے خرابیاں آتی ہیں۔ جہاد تبیین کا مطلب روشنگری، بیان کرنا ان حقائق کو جن حقائق کو دشمن چھپانا چاہ رہا ہے، بیان کرنا دین کے ان حقائق کو جو دین کی بنیادیں ہیں دشمن کمرنگ کرنا چاہتا ہے۔ جہاد تبیین ظاہر مبلغ کر سکتا ہے، دردمند مند مبلغ کر سکتا ہے، دین سمجھنے والا مبلغ کر سکتا ہے، دین کو سوسائٹی میں قائم کرنے والا مبلغ کر سکتا ہے، اور یہ زہرہ مرضیہ نے کیا۔ جہاد تبیین کرنے کے لیے مبلغ چاہیے، نہ پیشور۔ آج بعض پیشور بول رہے ہیں، ان کا نہ بولنا ہی بہت سارے مسائل کا رائے حل ہے، کہ وہ یا تو پیسے کی خاطر یا شہرت کی خاطر یا کسی اور دشمن کے ایجنڈا کی خاطر ایسے مسائل کو اٹھاتے ہیں جس میں انحراف ہے، جس میں بگاڑ ہے، اور جس میں روح دین سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، اور چند چھوٹے چھوٹے مسائل میں سرگرم رکھنا اور دین کو اس حد تک بیان کرنا، خود یہ بیان انحراف ہے، اور اس بیان کے نتیجے میں لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ ایک دردناک داستان ہے۔ یہ بھی تبلیغ نہیں کر سکتے، ہر بولنا جہاد تبیین نہیں، یا وہ بھی جہاد تبیین نہیں کر رہا، وہ مبلغ بھی جو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کو ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتایا سمجھ رہا ہے۔ ڈانٹنا ہے ممبر پہ آ کر، اور ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے ہی وہ سمجھ رہا ہے میں دین کو پھیلا رہا ہوں۔ ڈانٹ ڈپٹ دین نہیں ہے، بلکہ آپ اگر تنقید بھی کرتے ہو تو امید بھی دو، افق دکھاؤ، نقشہ بھی دکھاؤ، مکتب بھی بیان کرو، اور اس مکتب کی برکات کو بھی بیان کرو، اور دین کو بعنوان مکتب بھی پیش کرو۔ صرف چند امور کو اٹھا کر ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ تبلیغ اور یہ تبیین نہیں ہے، اس سے تو لوگ مزید متنفر ہوتے ہیں۔ جہاد تبیین وہ مبلغ کر سکتا ہے یا کر رہا ہے جو اول درست نقشے دین کو سمجھے،
اور اس نقشے دین کو، فکر امام کو سمجھے اور اس کو پیش کرے، اور اس فکر کو گفتمان میں بدلے، اس فکر کے مطابق لوگ سانس لے، اس فکر امام کے مطابق، اس مکتب امام کے مطابق لوگ زندگی گزاریں، اسے عملی رویے میں بدلے، اسے سب کے زندگی لائف سٹائل میں بدلے، اسے زندگی کے امور کا معیار و اسٹینڈرڈ قرار دے، فکر امام، تعلیمات امام کو اپنی زندگی کا آئینہ بنائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے صبح شام، جنگ، صلح، دوستی، دشمنی، شادی، بیاہ، کاروبار، سیاست، اقتصاد، سب کو اس نقشے کے مطابق، اس آئینے کے مطابق ڈیزائن کرے۔ جہاد تبیین یعنی دین کو اس مقام تک لانا اور فکر امام کو اس مقام تک پہنچانا، یعنی لوگوں تک دین خالص پہنچانا اور لوگوں کو بھی دین خالص تک پہنچانا۔ بعض اوقات آپ دین پہنچاتے ہو، لوگ آفات کا شکار ہیں، لوگ نفاق کا شکار ہے، لوگ گمراہی کے شکار ہیں، لوگ متوجہ نہیں، پھر بھی ضائع ہو گئی آپ کی تبلیغ۔ بعض اوقات لوگ تیار ہیں، دین انحرافی دیا جاتا ہے، دین میں صرف سطحی باتیں ہیں، گہری عمیق نظام ولایت و ولایت فقی کی طرف توجہ نہیں۔ یہ سرگرمی تو ہے، لیکن کوئی تحریک، کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی تمدن سازی نہیں ہو پاتی۔ تو دین کو اس طرح سے پہنچانا کہ وہ آپ کے عمومی رویے میں بدلے، آپ کے سب کے زندگی میں بدلے، وہ لائف سٹائل میں بدلے، وہ اجتماعی تبدیلیوں کی بنیاد بنے، اس لیول تک لانا، اور اس لیول تک لانے کے لیے بولنا، لکھنا، بیان کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، یہ سب جہاد تبیین میں آتا ہے۔ کیوں؟ دشمن اس گفتمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، دشمن اس مکتب کو آئینہ زندگی و منشور زندگی بننے کے بجائے لوگوں کی صرف واہ واہ کی حد تک آئے، اور اس دین کو اور اس مکتب کو انحراف کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، اور یہ جو ہے جہاد تبیین فعال ہے۔ جہاد تبیین انفعالی یہ ہے، و جہاد تبیین سلبی یہ ہے کہ دشمن کی فکر کو پڑھے اور اس فکر کو جو ہے کنڈیم کرے، دشمن کی فکر کو جگہ جگہ سے نکال دے، اقتصاد سے نکالے، سیاست سے نکالے، تعلیم سے نکالے، لباس سے نکالے، اپنے گھر سے نکالے، خانوادے سے نکالے، جہاں جہاں دشمن کی فکر عمومی رویے اور لائف سٹائل اور کلچر میں بدلی ہے، وہاں وہاں دشمن کی اس فکر پر حملہ کرنا عقل منطق کے ذریعے سے، اور اس کے بجائے الٹرنیٹ کے طور پر فکر امام و فکر مکتب اہل البیت کو پیش کرنا، یہ جنگ نرم بھی ہے، یہ جہاد تبیین بھی ہے، اور یہ دشمن کو مد نظر رکھ کر دشمن کی اسٹریٹجی پر بھی حملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں فکر امام، مکتب اہل البیت آئینہ زندگی، منشور زندگی و تمدن سازی کی بنیاد بنتا ہے۔ تو بس جہاد تبیین کے دو پہلو ہیں، ایک جہاد تبیین فعال و ایجابی کہ جس میں کچھ تعمیر کرنا ہے، وہ فکر امام کے مطابق لوگوں کے رویوں کو، اجتماع کو ڈیزائن کرنا ہے، سسٹمز کو، اور سلبی و انفعالی کی دشمن کی فکر کو جگہ جگہ سے نکال دینا، دشمن کی فکر پر حملہ کرنا، دشمن کی فکر کے برے اثرات کو بیان کرنا اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنا، یہ سلبی ہے۔ اور عموماً جہاد تبیین کو یہاں تک خاص کرتے ہیں بعض لوگ، جی دشمن کوئی حملہ کرے، دشمن کوئی شبہ ایجاد کرے تو ہم اس کا جواب دیں، یہ جہاد تبیین ہے، یہ ڈیفینسو جہاد تبیین ہے۔ اس سے آئیڈیل حالت، اس سے قبل دشمن شبہ ایجاد کرے، آپ اپنی فکر کو ایجاد کرو، اپنی فکر کو پھیلاؤ اور لوگوں کے ذہنوں میں اپنی فکر کے مطابق سوال ایجاد کرو، یہ جو ہے کامیاب جہاد تبیین ہے۔ اب حضرت زہرا مرضیہ نے کیا کیا؟ زہرا مرضیہ نے جانانہ جہاد کیا۔ لوگ مایوس ہوئے تھے کہ اب ہمارے ہاتھ سے ہر چیز نکل گئی، کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے حالت میں آتی ہیں اور تبیین شخصیت امام کرتی ہے۔ علی مرتضیٰ کی 8 خصوصیات خطبہ فدکیہ میں بیان کرتی ہیں مجاہد و امام کے طور پر، کہ اس ہستی کو آپ چھوڑ کے کہاں جانا چاہ رہے ہو، اس ہستی کو چھوڑ کر پھر جاہلیت آپ کی دامن کو گیر ہوگی، پھر جاہلیت آپ کی قسمت میں ہوگی، علی کو تھامو۔ تبیین مکتب امامت، اسے عمومی رویے میں بدلنا ہے۔ اور اس کے بعد مخاطبین کی شناخت، خطبہ فدکیہ میں فرمایا آپ نے، اے لوگو
میں آپ کے اندر دیکھ رہی ہوں نفاق کے جراثیم آپ کے اندر آ گئے ہیں، اور یہ نفاق کے جراثیم آپ کو امام برحق و دین برحق کے خلاف قیام کرنے، اس کے خلاف سازشیں کرنے اور اس کے خلاف فتنے برپا کرنے کے لیے یہ جراثیم، یہ ایٹیچیوڈ، یہ عوامل آپ کو اکسا رہا ہے۔ اس نفاق سے بچو۔ اور اس کے بعد رسول اکرم نے جو انقلاب نبوی آپ نے برپا کیا تھا، اس انقلاب کی برکات کو بیان کیا۔ اس حالت کو حفظ کرو، اور یہ حالت حفظ ہو سکتی اس وقت جب آپ علی کے دامن میں آؤ گے، جب آپ علی کو امام مانو گے، اور اس کی برکات کو بیان کرتی ہے۔ پھر فرماتی کیا بھول گئے جاہلیت نے تمہارا کیا حد شر نشر کیا تھا، کتنا آپ کو نابود کیا تھا، اور جاہلیت کے برے اثرات بتاتی ہے، اور فرماتی اگر آج علی سے حق کو غصب کیا، آج علی کا ساتھ نہیں دیا، تو پھر آپ رسول اکرم کے انقلاب سے پہلے والی حالت یعنی جاہلیت کی طرف پلٹو گے، اور پھر نہ دین بچے گا، نہ امام بچے گا، نہ عزت بچے گی، نہ وہ رسول اکرم کی تعلیمات آپ کے پاس بچیں گی، پھر خوار ہوں گے، اور جو ہے جہنم کا رخ آپ کریں گے۔ تو زہرہ مرضیہ نے دو ٹوک انداز میں مبارزہ کیا، اور مبارزہ سلبی بھی کیا، لعن کی اور قیمت ادا کی، ولایت کے دفاع کی، جہاد تبیین کی، آپ کے محسن کو شہید، اولاد کی قربانی، آپ کے گھر کو جلایا، مال کی قربانی، اور خود آپ کے بدن اطہر کو زخمی کیا اور شہید کیا، اپنی ہستی کی قربانی۔ پھر آپ نے لوگوں سے گفتگو نہیں کی، آپ نے اشک اور گریے کی طاقت سے دفاع کیا، آپ نے قبر کے نشان مٹا کر سوال ایجاد کیا، جہاد تبیین فعال۔ اب زہرا سے سوال نہیں ہوتا، اب زہرا نے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اجاگر کیے کہ کیا ہوا، رسول اکرم کی لخت جگر فاطمہ کی قبر کے نشان مٹائے گئے اور ان کی تشییع جنازہ نہیں ہوئی۔ اس لیے پھر جب انصار کی خواتین آئی، احتجاجاً کہا خدا کی قسم میں تمہاری اس دنیا سے جس میں امامت و ولایت نہیں ہے تنگ آ چکی ہوں، اور میں ان تمہارے مردوں سے جو نامرد ہوئے حق کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں بیزار ہوں، اور میں جب بیزار ہوں خدا بھی اس سے بیزار ہے۔ یہ جانانا دو ٹوک تبلیغ اور جہاد تبیین زہرہ مرضیہ نے کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔